بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے تحریک انصاف کے خدشات پر غور کرنے کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط ارسال کر دیا۔ اپنے خط میں صدر مملکت نے لکھا کہ نگراں حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ آئندہ انتخابات میں تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور موقع فراہم کرنے کی نگراں حکومت کی پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اطمینان ہیں۔ صدر نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق دیتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ سپریم کورٹ فوجی عدالتیں بحال کرے، شہداء کے اہل خانہ نے مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین کا کہنا تھا کہ شہداء کی فیملیز نے بہت دکھ اٹھائے، خصوصی عدالتوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے ورنہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہوگا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، عدالتی فیصلے سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے۔ لواحقین شہداء کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ خصوصی عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ سیکشن 21D کی بندش سے دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ خصوصی عدالت کی بندش بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتی ہے۔ بے امنی میں غیر قانونی تارکین وطن ملوث، افغان رہنماؤں کی دھمکیاں افسوسناک ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے غیر قانونی تارکین کی پالیسی سے واپسی ممکن نہیں، نگراں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب شرپسندوں کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے، اس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ نہیں ڈال سکتا، میں امریکی سفیر سے ملاقات اور گفتگو کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، کچھ معاملات ریاستی راز ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت اور فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کی پریڈ گراؤنڈ جلسے کی تقریر کی ٹرانسکرپٹ پڑھ کر سنایا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایسے معاملات میں دیگر کیسز کو یکجا کر دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ زمین پر قبضے کے الزام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ہیومن رائٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت فریقین کے خلاف متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نمٹاتی ہے۔ درخواست گزار نے ISI کے سابق عہدیدار پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان نے فرد جرم کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کی فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ درخواست گزار کے خلاف پورا ٹرائل غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ عدالت اسپیشل کورٹ کا فرد جرم کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ آئین اور قانون کے خلاف قرار دے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم نامہ بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ نگران وفاقی حکومت نے پاکستان میں قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق POR میں توسیع کا اطلاق رجسٹرڈ افغان مہاجرین اور ان کی فیملی ممبرز پر ہوگا۔ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ نے POR کی مدت میں 31 دسمبر تک توسیع کی تجویز دی ہے۔ POR میں توسیع کا اطلاق 1 جولائی سے 31 دسمبر 2023 کے لیے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیب میں پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ بشرا بی بی نے اپنے وکیل نعیم پنجوتھا کے ذریعے نیب کو خط لکھا، جس میں انہوں نے نیب سے آئندہ ہفتے نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ بشرا بی بی کے خط میں مزید کہا گیا کہ قانون کی بالادستی کے لیے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتی ہوں، نیب تحقیقات کی اہمیت کو سمجھتی ہوں، پیشی آئندہ ہفتے مقرر کی جائے۔ IMF کی شرط پوری، بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی ہو گئی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری اوگرا نے دے دی۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% سے زائد اضافہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی الیکشن کا تحریری فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی، جس میں بیرسٹر گوہر اور بابر امان موجود تھے۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات سمیت اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ پی ٹی آئی قانونی ٹیم کے رکن بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی مہم کی اجازت دی جائے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ نگراں حکومت فنڈز جاری کر رہی ہے جو نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہی رہیں گے۔
عمران خان کی بیٹوں سے مستقل بات نہیں کرائی جا سکتی، اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے توہین عدالت نوٹس پر جواب خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ سیکرٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث سائفر کیس کی سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے کہا گیا کہ 18 اکتوبر کو خصوصی اقدامات کر کے ان کی بیٹوں سے بات کروائی گئی تھی، تاہم واٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرانے کی سہولت جیل میں موجود نہیں ہے۔ عدالت کی حکم عدولی سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ توہین عدالت کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اسے خارج کیا جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج تیزی کا تاریخی دن رہا، ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 525 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 54,000 کی حد عبور کر گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا ہونے کے بعد کاروبار کے اختتام پر 286.90 روپے کا ہو گیا۔ اور آئی سی سی کی نئی ون ڈے پلیئرز رینکنگ میں بابر اعظم اور شاہین آفریدی کے لیے بری خبر آ گئی۔ 2.5 سال نمبر 1 رہنے والے قومی کپتان اپنی پوزیشن کھو بیٹھے۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ کے مطابق بابر اعظم دوسرے نمبر پر چلے گئے، جبکہ ان کی جگہ اب بھارتی اوپنر شبمن گل نمبر 1 پر آ چکے ہیں۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستانی سٹار بالر شاہین شاہ آفریدی بھی اپنی نمبر 1 پوزیشن کھو چکے ہیں۔ بھارت کے محمد سراج 709 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔